اسلام کا حسن، اور ان چاروں کے ذریعے سارے کا سارا اسلام ساری امت تک منتقل ہوا۔ ان چاروں میں ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ازواج مطہرات، جن کو ہم امہات المومنین کہتے ہیں، اور قرآن عظیم نے ان کو مومنوں کی مائیں قرار دیا۔ دوسرے نمبر پر اہل بیت اطہار، پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد، جن میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں پاک بھی ہیں، نواسے پاک بھی ہیں، آگے تک جو آل چلی ہے۔ تیسرے نمبر پر خلفائے راشدین، سیدنا حضرت ابوبکر الصدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق، سیدنا حضرت عثمان غنی، سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ بڑی چاروں شخصیات، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین۔ پھر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ میں نے چار الفاظ کے اعتبار سے مختلف کیے ہیں، ورنہ یہ چاروں کے چاروں ہی صحابہ کرام جب بولا جاتا ہے تو صحابہ کرام کے لفظ کے اندر یہ چاروں کے چاروں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ ساری کی ساری امہات المومنین اور ازواج مطہرات ہونے کے ساتھ ساتھ ساری کی ساری صحابیات بھی ہیں۔ جتنی بھی اہل بیت اطہار ہیں، آل پاک ہیں، نبی پاک کے بیٹے پاک، بیٹیاں پاک، آگے نواسے پاک، نواسیاں پاک، آل اولاد، وہ ساری آل اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ صحابہ اور صحابیات میں بھی شامل ہیں۔ خلفائے راشدین سارے کے سارے صحابہ میں شامل ہیں، اور سارے بعد والے صحابہ کرام بھی سارے کے سارے صحابہ کرام میں شامل ہیں۔ تو ان ساروں کے لیے ایک بڑا لفظ بھی ہم بول سکتے ہیں، صحابہ یا صحابیات، مردوں کے لیے صحابہ، خواتین کے لیے صحابیات۔ جب یہ بولیں گے تو سارے اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اب ان عظیم ہستیوں کے لیے قرآن عظیم نے ہمیں ایک معیار دیا ہے، اپنی سوچ کا بھی اور اپنی گفتگو کا بھی۔ ان کے بارے سوچنا کیا ہے اور ان کے بارے بولنا کیا ہے، ان کا گریڈ، مقام، مرتبہ وہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہوا ہے۔ اور پھر شروع زمانہ سے لے کر، ابتدائی اسلام سے لے کر آخری پیارے محبوب نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی مبارک کے دن تک خود ہمارے محبوب نبی کریم علیہ السلام کے فرمودات عالی شان وہ اس پر موجود ہیں، اور تب سے اب تک امت کا اجماع اسی بات پر چلتا آ رہا ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کی وجہ سے اسلام، قرآن، حدیث مکمل طور پر محفوظ ہو کے ہمارے تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور یہ قرآن پاک وہی قرآن پاک ہے جو اللہ پاک نے حضور اکرم علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور وہ آگے پہنچانے کی جو ذمہ داری اللہ پاک نے جن کے ذریعے سے پوری کروائی، ان کا نام صحابہ کرام علیہ رضوان ہے۔ اس لیے یہ بڑے بزرگ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں یہ چند دن قبل ہماری قومی اسمبلی کے اندر ایک بل کی ترمیم کے لیے ایک درخواست پیش کی گئی، بل پیش کیا گیا، اس میں ترمیم کی جائے تھوڑی، اور اللہ پاک کا فضل کرم ایسا ہوا کہ جب اللہ پاک کروانے پر آتا ہے تو وہ بڑوں بڑوں سے کام لے لیتے ہیں۔ جب بل پیش ہوا تو کسی بندے نے بھی اسمبلی کے اندر اس بل پر اعتراض یا کوئی کسی قسم کی جرات نہیں کی، جیسے بل آیا تھا انہوں نے ویسے کا ویسے منظور کر دیا۔ ہاؤس سے مشورہ کیا کہ جی آپ میں سے کوئی بندہ اعتراض کرنا چاہے تو اٹھ کر بات چیت کر سکتا ہے۔ ساروں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اس بل کو جیسا ہے ویسے منظور کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا فضل وہ بل منظور ہو گیا۔ وہ بل کیا تھا، میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کرتا ہوں۔ اس ڈیٹیل سے پہلے چند باتیں یہ ذرا قرآن عظیم سے آپ سماعت فرما لیں تاکہ ہمارا ایک ذہن بن جائے ان عظیم ہستیوں کے بارے میں۔ نے شروع میں 4 جدا جدا نام لیے ہیں، اگرچہ ساروں کے لیے ہم صحابہ بول سکتے ہیں، صحابیات بول سکتے ہیں، لیکن کیٹاگری کے اعتبار سے جدا جدا، ان میں امہات المومنین اور اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام علیہ رضوان اور صحابیات،
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے متعلق یہ ایک قرآن پاک کا اصول سمجھیے گا. یہ آیت ہے سورہ التوبہ اور اس کا نمبر ہے پورا 100، 11واں پارہ. ارشاد باری تعالیٰ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا وہ جو سب سے اول سبقت کر جانے والے اسلام کی طرف، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے انصار میں سے ہوں. یہ بڑی دو ٹرم ہیں جو ہمارے ہاں بولی جاتی ہیں، آپ میں سے سارے بھائی جانتے ہیں. مہاجرین جن نے ہجرت کی مکہ پاک سے، اور انصار جو رہنے والے مدینہ پاک کے تھے لیکن وہ آنے والوں کو ویلکم کر کے اپنی جائیداد کے اندر بھی ان کو شریک کر رہے تھے، ان کو جگہ دے رہے تھے. من المہاجرین والانصار، دونوں جماعتوں میں سے جو اول چلے جانے والے. فرمایا تیسرے نمبر پر والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے پیچھے چل گئے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ. اب یہ تین جماعتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ایک مہاجرین، دوسرے انصار، اور تیسرے مہاجر اور انصاروں کے اتباع کرنے والے. اب یہ جو اتبعوہم بإحسان ہے یہ قیامت تک کے لیے بولا جائے گا. جو بھی ان کے پیچھے چل گیا صحیح طور پر ان کی اتباع کرتا رہا، تو ان کا مقام کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے. میں نے آپ کو حوالہ دیا، پورا 100 نمبر ہے آیت کا، سورہ التوبہ. اللہ پاک فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان ساروں سے راضی اور یہ سارے مجھ سے راضی. میں ان سے راضی ہوں، یہ ڈگری مل رہی ہے ان کو. فرمایا میں ان سے راضی ہوں اور یہ سارے کے سارے مجھ سے راضی ہیں. ان کے دل کی کیفیت بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی، وہ مجھ سے راضی ہیں، میں بھی ان سے راضی ہوں. اور اپنا جو ان کے بارے ڈیسیزن ہے اللہ پاک نے وہ بیان فرما رہے ہیں، میں بھی راضی ہوں ان سے اور یہ بھی مجھ سے راضی ہیں. اور جب بندہ راضی ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا سنو، میں جب ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی ہیں تو اعد لہم جنات، میں نے جنتیں انہی کے لیے تیار کر رکھی ہوئی ہیں، جنتیں میں انہی کو عطا فرماؤں گا. اب اس میں وہ چاروں شخصیات کا بار بار ذکر اپنے ذہن میں لاتے رہیے گا، چاہے امہات المومنین ہو، چاہے خلفائے راشدین ہو، چاہے آل پاک ہو، اور چاہے صحابہ کرام ہو، سارے کے سارے. اور تیسرے ان کے بعد آپ ایک بڑی جماعت کو شامل کر لیں قیامت تک، جو ان کے پیچھے احسان کے ساتھ چلنے والے ہیں، اچھے سلوک کے ساتھ ان کے نقش قدم پر صحیح طور پر غلامی ان کی اختیار کرنے والے ہیں. فرمایا جنتیں میں نے انہی کے لیے اختیار کی ہیں، اور جنتوں میں جا کر کیا کریں گے؟ فرمایا تجری من تحتها الانہار، تجری تحتها الانہار. فرمایا یہ ان جنتوں میں جائیں گے جہاں میں نے خود بخود ہی نہریں جاری کر دی ہوئی ہیں، باغات ہیں ان کے اندر پانی کا سارا سیٹ اپ میں نے خود تیار کر دیا ہوا ہے. اور خالدین فیہا ابدا، فرمایا یہ سارے کے سارے وہاں ہمیشہ رہیں گے، ان کو کوئی وہاں سے نکال نہیں سکے گا، کسی کی جاگیر نہیں ہے جنت. فرمایا میں ان کو دے دوں گا، ہمیشہ یہ وہاں رہتے رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو میں ان کو عطا فرمانے والا ہوں. یہ قرآن پاک نے ان عظیم ہستیوں کے بارے میں اپنا اعلان فرمایا ہوا ہے. ایک آیت اور سن لیں، یہ ہے سورہ الاحزاب، پارہ کا نمبر ہے 22 اور بالکل 22ویں پارے کا پہلا رکوع. اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر بنتی ہے 33. باقاعدہ آل پاک کا، اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل البیت. فرمایا اے میرے نبی پاک کے گھر والوں، میں رب یہ چاہتا ہوں، میرا یہ ارادہ ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں کائنات کی ہر قسم کی پالیدگی، نحوست، گندگی جو بھی ہے وہ ساری تم سے دور رکھ کے تمہیں ہمیشہ کے لیے پاک صاف فرما دوں، کوئی کسی قسم کا نقص اور عیب تمہارے قریب نہ آنے دو. میں یہ رب یہ چاہ رہا ہوں، انما یرید اللہ، میں یہ رب کا ارادہ ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اور ویطہرکم تطہیرا، اور میں تمہیں ایسا پاک فرما دوں جیسا پاک کرنے کا حق ہے، ایسا پاک تمہیں رکھوں. یہ آیت نمبر 33. اس کا مطلب آل پاک بھی پاک.
اصحاب پاک کے بارے میں آپ نے والے طور پر سابقون الاولون المہاجرین والانصار کے بارے اللہ پاک کا فرمان سن لیا. ایک اور مقام سماعت فرما لیجیے. یہ اصل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. ویسے قرآن پاک میں آیات تو پہلے کی نازل ہو چکی ہوئی ہیں, اس پر ایک واقعہ پیش آیا تھا. حضرت سیدنا امام زین العابدین, اکثر بھائی آپ جانتے ہیں مشہور شخصیت ہے, تعارف کی محتاج نہیں ہے. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اپنے حجرہ میں تشریف فرما تھے تو عراق کے رہنے والے چند لوگ آئے آپ کی بارگاہ میں, اور وہ ایک جماعت کی شکل میں تھے, گروہ کی شکل میں. انہوں نے آ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر, حضرت سیدنا فاروق اعظم, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, ان تینوں بڑی شخصیات کے متعلق نازیبا گفتگو شروع کر دی. ہلکی گفتگو کی, غلط گفتگو کی, برا بھلا کہنے کے انداز میں انہوں نے اپنی زبانیں کھولنا چاہی. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خاموش کروایا, فرمایا چپ ہو جاؤ. وہ بار بار بولنے کی کوشش کرتے تھے, آپ ان کو بار بار فرماتے خاموش ہو جاؤ. انہوں نے کہا آپ ہماری بات کیوں نہیں سنتے؟ آپ نے فرمایا تمہاری بات میں بعد میں سنوں گا, تم پہلے مجھ سے میرے رب کا قرآن سنو اور مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو. اب سنیے گا جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 سوال کیے پڑے. پہلا سوال آپ نے فرمایا کیا ہے عراق سے آنے والی جماعت, تم مجھے بتاؤ تم مہاجرین میں سے ہو جنہوں نے مکہ پاک سے ہجرت کی تھی مدینہ پاک کی طرف, تم اس میں ان لوگوں میں شامل تھے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں ہیں. سچی بات ہے نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم نہیں تھے وہاں پر, نہ ہی ہم مہاجرین میں سے ہیں. آپ نے نا وہاں باقاعدہ پوائنٹ پھر آؤٹ کیے, فرمایا دیکھو جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم ان میں سے نہیں ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ مہاجرین کون تھے. رب یہ فرماتا ہے المہاجرین باقاعدہ نام لے کر, سورہ الحشر 28واں پارہ آیت کا نمبر ہے 8, الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ مہاجرین جنہوں نے اپنی جائیدادیں بھی چھوڑ دی, اپنے گھر بھی چھوڑ دیے. اور چھوڑا کیوں یہ سارا کچھ؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا وہ چاہتے تھے کہ ہم سے اللہ پاک راضی ہو جائے. دنیا کا مال و متاع سب چھوڑ دیا, اللہ پاک کی رضا کی خاطر ہجرت کی. ایک پوائنٹ ان کا. دوسرا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور ان کا یہ سب کچھ چھوڑنا اللہ پاک کے دین کی خاطر تھا اور رسول پاک کی مدد کرنے کے لیے تھا. تم لوگوں نے کہا نا کہ تم مہاجرین میں سے نہیں ہو, تو سورۃ المہاجرین کا مقام تو اللہ پاک بیان کر رہا ہے کہ وہ سارے مہاجرین اپنے گھر بار یہاں چھوڑ کر چلے گئے میری رضا کی خاطر, میرے دین کی مدد کی خاطر, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی خاطر. اور اللہ پاک نے ان کے لیے یہ فرمایا ہے اولئک هم الصادقون, وہ سارے کے سارے سچوں کی جماعت ہے, وہ سب صدیقین ہیں, وہ سب صادق الامین ہیں. یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ, اس جماعت سے جو خلفائے کرام کے خلاف بول رہی تھی. آپ نے فرمایا تم نے کہا کہ تم مہاجرین میں سے نہیں ہو, تو مجھے ایک اور سوال کا جواب دو, تم پھر انصار میں سے ہو جو مدینہ پاک میں موجود تھے اور ان ہجرت کرنے والوں کو ویلکم کہہ رہے تھے اور اپنا سب کچھ ان پر قربان کر رہے تھے, ان انصار میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم انصار میں سے نہیں ہیں. فرمایا پھر سنو انصار کے بارے اللہ پاک نے کیا فرمایا, والذین تبوأوا الدار والایمان. فرمایا وہ لوگ جن کے پہلے سے ہی گھر موجود ہے مدینہ پاک میں اور پھر ان کے دلوں کے اندر ایمان بھی آ گیا, ان کے دلوں میں ایمان آنے کی گارنٹی اللہ پاک عطا فرما رہا ہے. وہ سارے کے سارے ایمان والے تھے انصار صحابہ کرام. من قبلہم, ابھی ادھر سے مہاجرین آئے نہیں ہیں, یہ پہلے ہی سے ایمان والے بھی ہیں اور گھر بھی تیار کیے ہوئے ہیں. اور جب وہ ادھر سے آ رہے ہیں, شفٹ ہو رہے ہیں, ہجرت کر کے آ رہے ہیں, تو یحبون من ہاجر الیہم, وہ دل و جان سے محبت کر رہے ہیں ہر اس بندے سے جو بھی ہجرت کر کے آ رہے ہیں. تو مہاجرین سے محبت کی ان کے دل کی کیفیت اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجہ,
اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ ان کے دل دنیاوی ہر طرح کی چاہت سے پاک ہو چکے ہوئے تھے، وہ کوئی حاجت ہی نہیں سمجھتے تھے کہ بھئی ہماری بھی کوئی ضرورت ہے۔ مما اوتو، اور جو بھی ان کے پاس تھا وہ سارے کا سارا مہاجرین کو دیے جا رہے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں پر وہ ان کو ترجیح دے رہے تھے۔ فرمایا مجھے بتاؤ تم ان میں سے تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ یہ بات ذرا تفصیل سے سنا رہا ہوں، غور سے سنیے گا میرے پیارے بھائیوں۔ یہی ہمارا آج کے جمعہ کا مین پوائنٹ بھی ہوگا، پہلے دونوں تینوں آیات کو سامنے رکھ کے۔ امام زین العابدین رحمہ نے فرمایا تم مہاجرین میں بھی نہیں ہو، تم انصار میں سے بھی نہیں ہو۔ تو پھر ایک تیسری جماعت کا ذکر بھی اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے، والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو مہاجر اور انصارین کے بعد آئے سارے کے سارے، وہ بعد والے کیا کرتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے یہ ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے اور ہم سے پہلے جو جو ایمان والے گزر چکے ان ساروں کی بھی بخشش فرما دے، اور ہم ان ساروں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اخواننا، وہ سارے کے سارے ہمارے بھائی ہیں، مولا ان کی بھی بخشش فرما دے، ہماری بھی بخشش فرما دے۔ اور فرمایا کہ یہ بعد والے لوگ ہیں جو ان پہلوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اور پھر بالایمان ان کو ایمان والا بھی سمجھتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اے اللہ ان پاک جماعتوں کے متعلق ہمارے دل کے اندر کبھی غل نہ آنے دینا۔ غل غین کے ساتھ، غل کا مطلب ہوتا ہے حسد، غل کا مطلب ہوتا ہے کینہ، غل کا مطلب ہوتا ہے عداوت، غل کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، غل کا مطلب ہوتا ہے دل کی کجی ٹیڑھا پن، بغض۔ تو فرمایا کہ یہ بعد والے دعائیں کرتے ہیں مولا ان کے متعلق ہمارے دل کے اندر کبھی بھی کینہ، حسد، بغض، عداوت، دشمنی نہ آنے دینا، ہم ہمیشہ ان لوگوں میں رہیں جو ان سے پیار کرنے والے ہیں۔ اور پھر وہ دعا مانگتے ہیں للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحمت فرمانے والا۔ آپ نے یہ تین دعائیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اے عراقیوں کی جماعت، تم میرے سامنے آ کر ان مہاجرین کے خلاف بول رہے ہو جن کی شان اللہ پاک بیان فرما رہا ہے۔ تم نہ ہی مہاجرین میں ہو، نہ ہی تم انصار میں سے ہو، نہ ہی تم اس تیسری جماعت میں شامل ہو جو ان سے محبت کرنے والی ہے، تم تو ان کے خلاف بولے جا رہے ہو۔ تو پھر میں یہ فرماتا ہوں، امام زین العابدین کا بڑا اجلا سنیے گا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کے ایمان مہاجرین کی گارنٹی اللہ پاک نے دی، انصار کے ایمان کی گارنٹی اللہ پاک نے دی، جو ان کے پیچھے محبت کرنے والے ہیں ان ساروں کے ایمان کا ذکر اور گارنٹی اللہ پاک نے دی۔ تمہارے اندر تو ان سے محبت ہی کوئی نہیں، تم تو ان کے خلاف بول رہے ہو۔ لہذا میں یہ فرماتا ہوں کہ تیسری جماعت جو ایمان والی ہے اس میں ہرگز تم لوگ شامل نہیں ہو، لہذا اخرجو، نکل جاؤ میری بارگاہ سے، نکل جاؤ یہاں سے۔ میری بارگاہ میں وہ بندہ بیٹھ سکتا ہے مہاجرین سے بھی پیار کرنے والا ہوگا، انصار سے بھی پیار کرنے والا ہوگا، جو آل سے بھی پیار کرنے والا ہوگا، جو اصحاب سے بھی پیار کرنے والا ہوگا۔ جو ان سے پیار نہیں کرتا میرے نزدیک، امام زین العابدین نے فرمایا میرے نزدیک وہ اللہ پاک کی بیان کردہ ان ایمان والی جماعتوں کے اندر شامل ہی نہیں ہے، لہذا تم یہاں سے نکل جاؤ، میں نے تمہاری گفتگو سننی نہیں۔ سن لو میرے پیارے بھائی، اور یہ جو میں نے ساری تفصیل سے واقعہ سنایا نا، یہ صرف اہل سنت کی کتب میں نہیں ہے، یہ دیگر لوگوں کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور میں نے اس پر باقاعدہ پوری ویڈیو چڑھائی ہوئی ہے۔ آپ سرچ کیجیے گا میرا نام لکھ کر، امام زین العابدین کا فتویٰ، انگلش میں لکھے یا اردو میں، انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے کھلے گی، اور باقاعدہ کتابوں کے اوپر سے تصویریں لے کر، ان کے پرنٹ لے کر ویڈیو کے اندر ساتھ ملا کر میں نے لگائے ہیں کہ یہ وہ فتویٰ ہے جو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا بنیادی عقیدہ بھی ہے، نظریہ بھی ہے، اور یہ حقیقت میں اللہ پاک کے قرآن کا فیصلہ ہے جو امام زین العابدین نے سنایا، اور وہی آگے امت تک پہنچا کر امت کو چاہیے کہ امت اسی پر قائم رہے، اس سے ذرا بھی آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ اگر آگے پیچھے چلی گئی امت تو پھر وہ امت یقینی طور پر ان ایمان والوں کی لسٹ سے نکل چکی
نکل چکے گی، اور وہ جماعت پھر نہ ہی ایمان والی کہلانے کی حقدار ہے اور نہ ہی وہ حقیقت میں اللہ پاک کی رحمت کی حقدار ہے۔ یہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ اب 2 پوائنٹ اور ذرا سن لیجیے۔ ایک روایت ہے ترمذی شریف کے اندر، اس کا نمبر ہے 3862۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ فرمایا میرے صحابہ کے بارے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے صحابہ کرام کے بارے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو میرے صحابہ کرام کے بارے میں۔ یہ لمبی حدیث بات ہے، اس کا ابتدائی حصہ یہ ہے، فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم میرے صحابہ سے محبت کیا کرو، میری محبت کی وجہ سے، میری وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرو۔ اور فرمایا کبھی کبھی تمہارے اندر ان کے متعلق کوئی بھی نیگیٹو پوائنٹ نہیں آنا چاہیے۔ اور اینڈ پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے اصحاب کو تکلیف دی اس نے حقیقت میں مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا، کبھی بھی اس کو چھوڑے گا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور پوائنٹ کہاں سے اٹھایا؟ اصحاب سے۔ اس کا مطلب ہے اصحاب کو برا بلا کہنا، صحابہ کرام کو برا بلا کہنا، اس کا رزلٹ انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی گرفت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے حقیقتاً ناراض ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک کو تکلیف پہنچانے والے۔ اس پر قرآن پاک کی آیت بھی ہے، آپ لوگ جب سرچ کیجیے گا اور پڑھیے گا، بڑی مشہور آیت ہے، آپ سب بھائیوں کو آتی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ والی جو آیت ہے، اس آیت سے اگلی والی آیت، یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ وملائکہ، اس سے اگلی والی 57 نمبر آیت جا کر کھولیے، اس سے اگلی والی آیت بھی پڑھ لیجیے گا۔ یہ دونوں آیات اللہ تعالیٰ نے صرف صحابہ کرام نہیں بلکہ سچے ایمان والوں کے متعلق بھی نازل فرمائی ہوئی ہے۔ فرمایا جس کے دل میں ایمان ہو اس سے بغض رکھنا ایمان کی وجہ سے، تو وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دینے والا بندہ ہوگا۔ جس کے دل میں ایمان ہے اس سے بغض رکھنا ایمان کی وجہ سے، فرمایا وہ اس کو اذیت نہیں دے رہا، وہ حقیقت میں اللہ پاک کو اذیت دینے والا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا ہے۔ اب ایک فرمان اور سن لیجیے، یہ ہے امام طبرانی علیہ رحمہ نے اس کو روایت کیا، حدیث کا نمبر ہے 2230۔ آل پاک کے متعلق حضور پاک کا بڑا کمال فرمانے علی شان، فرمایا الزمو الزمو، الزمو کا مطلب ہے لازم کر لو، اپنے اوپر چمٹ جاؤ، ایسے اپنے اوپر لازم کر لو، مودتنا اہل البیت، فرمایا میرے اہل بیت کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ کیوں؟ فرمایا من لقی اللہ، جو اللہ پاک سے ملا اس حالت میں وَهُوَ يَوَدُّنَا، کہ وہ ہم سے محبت کرنے والا تھا، ہماری اہل پاک سے محبت کرنے والا تھا، دخل الجنة بشفاعتنا، فرمایا ہماری شفاعت کی وجہ سے اللہ پاک اس کو جنت داخل کروا دے گا۔ محبت لے کر آؤ گے میری اہل پاک کی، تمہیں داخلہ ملے گا۔ فرمایا سنو والذی نفسی بیدہ، مجھے میرے رب کی قسم جس کے دست قدرت کے اندر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے اس رب کی قسم، لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا، جو شخص ہمارا حق نہ پہچانے گا وہ چاہے ساری رات کی باتیں کرتا رہے، سارا دن روزہ رکھتا رہے، سارا سال زکاتیں دیتا رہے، اس کا کوئی عمل فرمایا اس کو ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جس نے ہمارے حق کو پیچھے چھوڑ دیا اس کو اس کا عمل آگے کبھی بھی لے کر جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اعمال حسنہ تمہارے کام تب ہی آئیں گے جب ہم آل پاک کی محبت تمہارے دلوں کے اندر موجود ہوگی۔ یہ دونوں ہستیوں کو ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ آپ آل پاک کو بھی سائڈ پر نہیں لگا رہے، صحابہ کرام کو بھی سائڈ پر
نہیں لگا رہے، آپ دونوں کو ساتھ ملا کے قرآن پاک کی میں نے شروع میں آپ کو آیات سنائی ہے، صحابہ بھی ساتھ، آل پاک بھی ساتھ، رب بھی چاہتا ہے سب سے پیار کرو، اور اینڈ پر سن لیجیے انسانوں سے پیار یہ حقیقت میں ہم اہل سنت و جماعت کا ہی نظریہ ہے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو آل کی آڑ لے کر اصحاب کو برا کہنا شروع ہو جائے، یہ ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں جو اصحاب کی آڑ لے کر آل کو برا کہنا ہو جائے۔ ہم اس فرمانے علی شان کے ساتھ ہیں جو آقا پاک نے فرمایا تھا کہ میری آل پاک کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے اور میرا صحاب کی مثال ستاروں کی مانند ہے۔ فرمایا کشتی نوح کے اندر سوار ہو کر ستاروں پر نظر رکھو گے تو بیڑا تمہارا پار ہو جائے گا۔ ہم آل سے محبت کر کے ستاروں پر نظر رکھ کے الحمدللہ اپنے آپ کو اللہ پاک کی رحمت کے مستحق بنانے کے لیے ساری توجہ کر رہے ہیں، اور یہی ہمارا نظریہ ہے۔ اب اینڈ پر آئیے، یہ ساری باتیں سننے کے بعد جو میں نے شروع میں کہا کہ ہماری قومی اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا ہے، بل بڑے پاس ہوتے ہیں، دعا آپ سارے بھائی یہ کریں کہ ان بلوں پر عمل بھی ہونا شروع ہو جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا عمل کا ہے، بل بنے ہوئے، تعزیرات بھی بنی ہوئی ہیں، دفعات بھی بنی ہوئی ہیں، قرآن پاک کے احکام میں سے بھی کئی مسائل لکھے گئے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب عمل ہوگا تو پھر اصل جو ہے نا رنگ چڑھے گا۔ پہلی قومیں تباہ اسی وجہ سے ہو گئی تھی، یہود و نصارہ اسی وجہ سے برباد ہو گئے تھے کہ ان کی تورات زبور کے اندر، انجیلوں کے اندر جو احکام موجود تھے، لوگوں نے ان احکاموں کو بدل کر امیروں کے لیے اور قانون بنا لیے، غریبوں کے لیے اور قانون بنا لیے۔ اور ہمارے نظام کے اندر یہ کہ انتہائی کمزوری ہے کہ توجہ نہیں دی جاتی، جو دفعات بنی ہوئی ہیں ان دفعات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے افراتفری بھی پھیلتی ہے، نظام بھی خراب ہوتا ہے، پھر کوئی بندہ اٹھ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو دفعہ بنی ہے اس دفعہ پر غور کیجیے گا، آپ دفعات پڑھیے گا پاکستانی تعزیرات کی، ایک سے لے کر پڑھتے جائیں تو 500 تک اور اس سے بھی کچھ آگے۔ بیچ میں نا آپ کو کئی دفعات ملیں گی جن میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص عدالت کے اندر جھوٹی گواہی دے اور ثابت ہو جائے کہ یہ گواہ جھوٹ ہے، دفعہ 193 193 اس دفعہ کے تحت ہے، اس بندے کی سزا ہے 7 سال قید اور جرمانہ، یا پھر دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ جھوٹی گواہی دینے والے جو عدالتوں کے اندر جھوٹی گواہی دے گا، یہ سزا موجود ہے، لیکن نافذ ہو تو کیا ہی کمال ہو جائے۔ اور جھوٹی گواہی جو سزائے موت کے مقدمہ میں جھوٹی گواہی دے دے، قتل کے کیس میں جھوٹی گواہی دے دے اور ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹا گواہ ہے، تو اس کی سزا ہے عمر قید یا 10 سال قید، اور وہ قید بھی بمشقت اور اس کے ساتھ جرمانہ۔ اور ایک دفعہ ہے ہمارے تعزیرات کے اندر 212، اس کے اندر ہے مجرم کو پناہ دینا، جو اشتہاری مجرم ہوتے ہیں مجرم کو پناہ دینا، اس کو پناہ دینے کی سزا ہے 5 سال قید اور 7 جرمانہ۔ غور کیجیے گا، میں یہ بڑی سزائیں سنا رہا ہوں جس میں 7 سال کا ذکر ہے، 10 سال کا ذکر ہے اور یہ 5 سال کا ذکر ہے۔ کوئی بندہ جعلی سرکاری سکہ بنا لے، اس جعلی سرکاری سکہ کے اوپر اس کو چلانا بھی شروع کرے، تو یہ دفعہ 240 کے تحت ہے، اس کی سزا ہے 10 سال قید ہے اور ساتھ بڑا بھاری جرمانہ۔ اور جعلی سرکاری سکہ بنا کر اوپر اپنی سٹمپ بھی لگائے تو اس کی جو سزا ہے وہ ہے عمر قید اور 10 سال قید کے ساتھ پھر بمشقت قید اور جرمانہ بھی۔ یہ چند میں نے سنائی کافی ساری ہیں اس طرح کی۔ ایک ہمارے قانون بنا ہوا ہے 298 اے کے تحت ایک قانون ہے کہ جو صحابہ کرام، آل پاک، امہات المومنین، ان ساری بزرگ ہستیوں کی گستاخی کرے، توہین کرے، اس کی سزا ہے 3 سال۔ غور کیجیے گا، کتنی؟ 3 سال۔ اور عام پاکستانی شہری، اب اس میں تھوڑی تبدیلی ہوئی ہے وہ میں سناتا ہوں۔ عام پاکستانی شہری کی جو بندہ توہین کرے، تنگ کرے، اس کی عزت کو خراب کرے تو اس کی سزا ہے 5 سال۔ کتنی؟ میری تمہاری توہین ہو تو سزا 5 سال، صحابہ، آل پاک، امہات المومنین میں سے کسی کی توہین ہو تو سزا 3 سال۔ اب ہوا یہ کہ قومی اسمبلی کے اندر بل پاس ہوا، پیش ہوا، اور اس
بل میں یہ لکھا گیا اور بار بار یہ بتایا گیا کہ اے اسمبلی والوں، قوانین بنانے والوں، ذرا غور تو کرو کہ عام بندے کی توہین ہو جائے تو سزا 5 سال، صحابہ آل پاک امہات کی توہین ہو تو سزا 3 سال۔ یہ کہاں کا عقل مندی والا قانون ہے؟ عام بندے کی 5 اور ان کی 3، تو سارے سر جوڑ کر بیٹھ گئے، بات تو ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سے اگلی بات، تمہاری میری توہین پر جو جرم ہوگا وہ ناقابل ضمانت، اور جو ان کی توہین پر جرم ہوگا وہ قابل ضمانت۔ یہ پہلے کا جو قانون تھا۔ جب یہ بات وہاں رکھی گئی قومی اسمبلی میں، تو سارے لوگ آ کر، اندر ایمان تو ہے نا، وہ ایمان نے جب جوش مارا اور بات سنی تو سارے سارے جوڑ کے بیٹھے۔ انہوں نے کہا جی اب یہ بل ہم پیش کر رہے ہیں تو اس پر ذرا غور کیجیے۔ جب غور ہونا شروع ہو گیا تو انہوں نے کہا بالکل یہ اس کے اندر ہم ترمیم کرتے ہیں، اس کو بدلتے ہیں، اس کے اندر تبدیلی ہوگی، اور اب امہات المومنین، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، صحابہ کرام میں سے کسی بھی پرسن کی، کسی بھی شخص کی توہین کرنے والے بندے کی سزا وہ 3 سال کی بجائے 10 سال ہوگی، 10 سال قید۔ اور اگر اس نے الفاظ ذرا سخت بولے ہوں گے تو فرمایا 10 سال کی بجائے ہم اس کی یہ والی سزا عمر قید میں تبدیل کریں گے، اور 10 سال والی بھی سزا ناقابل ضمانت ہے۔ پہلے قابل ضمانت اور اب ناقابل ضمانت۔ یہ ترمیم ہو گئی، یہ بڑی اچھی ترمیم ہوئی۔ اس پر کئی لوگوں نے ویڈیو بنائی سوشل میڈیا پر، نہیں ہونی چاہیے، یہ کیوں بن رہی ہے، رونا شروع ہو گئے، پیٹنا شروع ہو گئے، کیوں جی یہ کیا ہے۔ یہ حقیقت میں وہی گروہ تھا جو آل پاک کی آڑ لے کر صحابہ کرام کو برا کہنے والے، یا صحابہ کی آڑ لے کر آل پاک کو برا کہنے لگے۔ اب وہ سر پکڑ بیٹھے، 3 سال سزا بھگتنے کے بعد آ کر پھر وہ ویسے دندناتے پھرتے تھے، اب جب یہ قانون پاس ہو گیا تو رو رہے ہیں۔ اور اس لیے میں نے آج یہ موضوع انتخاب کیا کہ آپ بھائیوں کو میں یہ چیز سامنے لے کر آؤں، یہ ہمارے نظام کے اندر یہ قوانین بنے ہوئے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر اپنے آمنے سامنے کسی بندے کو دیکھے جو آل کے خلاف بولتا ہے یا صحاب کے خلاف بولتا ہے، فوری طور پر ایکشن کیجئے، اگنور مت کیجئے۔ اپنے آس پاس کسی بھی وکیل کے ذریعے رابطہ کر کے 298 اے، 298 اے، یہ جو ہماری تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 اے ہے، اس کے تحت اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ وہ آگے جانے، عدالتیں جانے، وہ جانے، لیکن آپ بھائیوں نے بالکل وہاں خاموش ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم وکیل کے ذریعے اس بندے کو وہاں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے نظام ملک کے اندر یہ چیز ختم ہو جائے۔ میں یہاں آخری ایک ذکر کر لوں، جو ملکی سلامتی کے اندر امن کو خراب کرنے کا ذریعہ بن رہا ہو، اس کا قانون بھی یہاں لکھا میرے پاس، اس کی سزا ہے عمر قید۔ اس کی سزا بھی، جو ملکی سلامتی کے اندر خطرہ بن رہا ہو، اس کی سزا بھی عمر قید لکھی۔ وہاں یہ پوائنٹس ڈسکس ہوا ہے قومی اسمبلی میں کہ ملکی سلامتی سے زیادہ خطرناک چیز ہے ایمان کی سلامتی۔ جب یہ آیات وہاں بیان کی گئی کہ ملکی سلامتی کے اندر جو خطرہ بنے اس کے لیے تو عمر قید ہے، اور جو ایمان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے اس کے لیے 3 سال صرف۔ انہوں نے کہا نہیں جی تمہیں پھر بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم سارے منظور کر کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور وہاں یہ صلاح میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ اب میرے پیارے بھائیوں آخری بات یہ ہے، ہم آل پاک کے بھی غلام ہیں، اصحاب پاک کے بھی غلام ہیں، ہم ان کے حق میں بھی دعائیں کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم اپنی بخشش کی امید بھی لگائے ہوئے ہیں، اور یہی وہ اب ایمان اور نظریہ اور سوچ ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک میدان حشر میں حضور اکرم علیہ السلام کی شفاعت بھی عطا فرمانے والا ہے، آل کی شفاعت بھی نصیب ہونے والی ہے، اصحاب کی شفاعت بھی نصیب ہونے والی ہے۔ اس نظریے سے اپنے آپ کو ہٹائیے گا نا۔ بڑے لوگ آج کل دندناتے پھر رہے ہیں، دعا کیجیے اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ہر لحاظ سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔